بسم الله الرحمن الرحيم. زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارے العالم محمد وعلى محمد کا واسطہ، باریاں کے سر شہدہ بچھانے کو، سامعین کے چلے آنے کو، مجاہدین نوری کو، میرے علاوہ جتنے لوگ بھی ذکر محمد وعلى محمد کر رہے ہیں، بارے العالم عبادت کے طور پر قبول فرما۔ میرے اللہ محمد وعلى محمد کا واسطہ ہے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وعلى محمد کی عزت و عظمت کا، تمام مومنین جو مریض ہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ میرے اللہ تمام لوگ جو اس فرش عزا کی زینت ہوا کرتے تھے، آج منو مٹی کر لے جا سوئے ہیں بارے اللہ خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ کرنے والا نہیں، تمام کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ میرے اللہ تعالی واسطہ محمد وعلى محمد کا قدس و وسیع رزق عنایت فرما۔ بے روزگاروں کو حلال اور وسیع رزق عنایت فرما۔ بے اولاد حضرات کو واسطہ ہے تجھے جو باپ کی بجڑی گود کا اولاد جنینہ اور صالح عنایت فرما۔ میرے اللہ تعالی واسطہ محمد وعلى محمد کا ان تمام لوگوں کی دعائیں کہ جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں قبول فرما۔ میرے اللہ وارث فرش عزا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ صلوات محمد وعلى محمد۔ سامعین مقدار، ہماری گفتگو کا سلسلہ عقل کی میزان پر ایسے فرد کی
صلاحیتوں کو رکھنا ضروری ہے اس امر کی خاطر، تاکہ وہ شخص پیغمبر گرامی اسلام کے ان وظائف کو انجام دے سکے کہ جو ختمی مرتبت امت میں انجام دیتے تھے۔ تو جو ہے نا انشاءاللہ پنکھا لگ جائے گا تو جو انشاءاللہ گفتگو پر کی طرف رہے گی، تاکہ جو کچھ وقت اس بخش عذاب پر مل بیٹھے اکٹھے ہوئے ہیں، سود مند اور مفید مکالمہ اور کلام کا رد و بدل ہو سکے، اور اس کے لیے آپ کی توجہات اور آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ تو کہا ہم سفر پر چلے تھے کہ جہاں پیغمبر کے بعد ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ان وظائف کو، جن وظائف کو ختمی مرتبت انجام دیتے تھے، بہترین انداز سے انجام دے سکتا ہو۔ اور اس میں ہماری عقل نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو کہ بعد از مصطفیٰ ان چاروں وظائف کو انجام دینے میں کون شخص ہے جو باقی اصحاب سے اعلیٰ ہے، باقی اصحاب سے بہتر ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ بہتر شخص کے ہوتے ہوئے کم تر شخص کو کبھی کسی صورت یہ وظائف انجام دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت کہ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، یہ بتائیے کہ وہ جو ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو ہدایت کا محتاج ہے جب تک ہدایت نہ ہو ہدایت نہ کر سکے۔ کیا ہو گیا ہے، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ ایک دفعہ اس کو میرے خیال ٹھیک کر لیں۔ صلوات پڑھیں اب محمد والے محمد۔ وآل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین گرامی، اس تلاش میں ہم چوتھے وظیفے یعنی حکومت الہی اور خلافت مسلمین کے وظیفے پر پہنچے۔ بعد از مصطفیٰ ایک شخص کی ضرورت ہے کہ جو حکومت الہیہ کو سنبھالے۔ اب اس میں ہمارے عقل ہمیں جن شرائط اور اوصاف کو ہونے کو لازمی قرار دیتی ہے، ان اوصاف کی ایک ایک کر کے شمارش کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اصحاب میں کون ہے ایسا جو ان صفات میں سب سے بہتر ہے، تاکہ عقل کے حکم کے مطابق اس کو ہی یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ پہلی شرط کہ جس کا کل ذکر گزرا عدالت ہے، یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو عدالت میں تمام اصحاب میں سب سے برتر اور سب سے بہتر ہو۔ اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری شرط کہ جو ایک حاکم میں پائی جانی چاہیے وہ رأفت اور رحمت ہے۔ رأفت اور رحمت ہے، یعنی اپنی رعایا کے ساتھ شفقت، اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی، اپنی رعایا کی غلطیوں کو معاف اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا۔ کچھ گزارشات اس ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل مقدمے کے طور پر ایک عرض آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جس عنوان اور جس وصف پر ہم نے آج امیر المؤمنین کی کردار کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے، یہ وہ وصف ہے کہ جس وصف کو پروردگار نے اپنی لا ریب کتاب کے شروع ہوتے ساتھ
4 دفعہ بشریت کے لیے دہرایا۔ تعارف کیا کرواتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ایک ہی مادے سے، رے ہے میم، جس سے ہم اردو میں لفظ رحمت استعمال کرتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن کی 114 سورتوں میں، چونکہ ہمارے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، 114 سورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے 113 مرتبہ الرحمن اور الرحیم کے عنوان سے اپنا تعارف کروا رہا ہے پروردگار، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ، پھر آیات کے درمیان دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے 114 مرتبہ، یعنی رحمان اور رحیم 114 کو 2 کے ساتھ اگر ضرب دی جائے تو 228 دفعہ صرف اپنے تعارف میں اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ میرا پروردگار اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اپنے پیغمبر کا جب ہمیں تعارف کرواتا ہے تو اس پیغمبر کو ہمارے لیے مختلف عناوین سے بھیجا۔ وہ ہمارا ہادی بھی تھا، ہمارا رہبر بھی تھا، ہمارا امام بھی ہے، ہمارا نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، رؤوف بھی ہے، تمام صفات، لیکن کسی ایک صفت کے حوالے سے تعارف نہیں کروایا، بلکہ تعارف مصطفیٰ جب کروانا چاہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر جو اللہ کی جانب سے اعزازی میڈل ذات مصطفیٰ کو ملا، وہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت اور رافت، محبت اور شفقت لے کر آیا۔ یہ میرے رسول کا مقام ہے، اور عزیزان گرامی پروردگار نے اپنے پیغمبر کے رحمت ہونے کو کہاں تک؟ عالمین کے ساتھ منسوب کیا، انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ملائک کے لیے نہیں، چرند کے لیے نہیں، پرند کے لیے نہیں، احجار کے لیے نہیں، اشجار کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، بلکہ کس کس کے لیے رحمت ہے؟ اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، میں جو پروردگار ہوں عالمین کا، اب جہاں جہاں تک اس کی پروردگاری، وہیں وہیں تک مصطفیٰ کی رحمت۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی، جہاں جہاں تک پروردگار کی ربوبیت، وہیں وہیں مصطفیٰ کی رحمت اور رافت۔ یہی وجہ ہے مکتب امامیہ میں شان مصطفیٰ کچھ اور ہے، دوسرے مکاتب میں شان مصطفیٰ کچھ اور ہے۔ ہم اس نظر کے مالک ہیں کہ وہ ہستی کہ جس کے وجود کے سبب کائنات اور کون و مقام میں ہر چیز باقی ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ، یعنی وہ واسطہ فیض الہی، کہ اگر انسان کو نہیں، تمام کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، جتنے بھی جن و انس، چرند و پرند، احجار و اشجار، تمام کے تمام موجودات کو جو رزق ملتا ہے، جو برکت ملتی ہے، جو فیض ملتا ہے، ان تمام رزق کا، اس تمام برکت کا، اس تمام فیض کا منبع اول ذات مصطفیٰ۔ چنانچہ اصول کافی میں ایک پورا باب ہے
کتاب اصول کافی میں پورا ایک باب ہے کہ ہر جمعرات پروردگار کی جانب سے فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں اور ذات مصطفیٰ کو حاصل ہوتے ہیں، پھر ذات مصطفیٰ سے باقی وجودوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ واسطہ فیض الہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو حیات کا فیض مصطفیٰ سے، حیات کا فیض مصطفیٰ سے، اسی وجہ سے وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین۔ ہر لحظے وہ قوت اور طاقت کہ جو ذات مصطفیٰ سے پیغمبر کو مل رہی ہے اور پھر مخلوقات میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ وہی رحمت ہے کہ جس کے حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عزیزان گرامی ایک بات اور قدم بڑھاتا چلوں آگے، پس اللہ نے اپنا وصف جو قرآن میں سب سے زیادہ تکرار کیا، سب سے زیادہ دہرایا، وہ رحمت ہے، وہ رافت ہے۔ پھر مصطفیٰ کا تعارف کروایا تو رحمت کے حوالے سے، رافت کے حوالے سے، اور پھر آگے بڑھیں مصطفیٰ کے تعارف رحمت اور رافت کے حوالے سے کروانے کے بعد پیغمبر نے پھر بندگان کے لیے ایک اور بشارت دی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے بندگان خدا، اے انسانیت، اے بشریت، تم یہ جان لو تمہارے پروردگار نے تمہاری نسبت اپنے اوپر رحمت کرنے کو واجب قرار دیا، واجب قرار دیا۔ خود پیغمبر، خود ذات باری تعالیٰ نے اپنے اوپر اس رحمت کو واجب قرار دیا۔ آیات قرآنی ہے، اور رحمت ربی وسعت کل شیء، میرے پروردگار کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہے۔ عزیزان گرامی اگلا قدم اٹھاؤں، آل محمد اسی منبع رحمت للعالمین سے، اسی وجود بابرکت کی جھلک اور اسی آفتاب کی کرنیں ہیں۔ ان میں سے تمام کے تمام آپ جس کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھیے، رحمت اور رحمت اور محبت کے چھلکتے پیمانے نظر آتے ہیں۔ ہر اہل بیت کی سیرت میں جو کچھ خصوصیات زمانے نے بڑی واضح دیکھی، ان میں ایک عبادت اور بندگی پروردگار، دوسری رحمت پر بندگار، بندوں پر رحمت۔ اور پھر پروردگار نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اے بندگان خدا اللہ کی عادتیں اپناؤ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ جس طرح وہ غفور ہے غفور بنو، وہ رحیم ہے رحیم بنو، وہ ستار العیوب ہے عیبوں کو ڈھانپنے والا، تم بھی لوگوں کے اسرار کو ڈھانپو۔ برملا کسی کی توہین نہ کرو، برملا کسی کو بے عزت نہ کرو، آبرو اور عزت کی محافظت کرو لوگوں کی۔ یہ مجلس آزاد، یہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں اسی رحمت اور رافت سید الشہداء کا درس دیا جاتا ہے کہ تمام ساتھیوں کی شہادت کے بعد میرا مولا پھر بھی ریت کے ٹیلے پر چڑھ کے اس لعین لشکر کو کہ جس نے اس کا عباس مارا، جس نے اس کا علی اکبر مارا، جس نے اس کا قاسم مارا، انہیں ہدایت کی دعوت دے رہا ہے۔ کیسی رحمت ہے اس کے اندر، کیسی رافت ہے اس کے اندر کہ
کیسی ہمدردی ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی، اصحاب نبی خاتم المرسلین میں وہ شخصیت کہ جو رحمت اور رحمت اور محبت کے حوالے سے سب کی سرآمد تھی، کوئی اور نہیں جز علی ابن ابی طالب. جز علی ابن ابی طالب. میرا دل ہے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سوال پڑھے محمد و آل. ایک دفعہ پھر عزیزان گرامی، سرور گرامی اسلام، ایک مسلمان فوت ہوا، اس کا جنازہ آیا. حضرت کی یہ عادت تھی، جناب ابو سعید خدری روایت کو نقل کرنے والے، حضرت کی عادت تھی جب بھی کوئی جنازہ آتا، جنازے کے اعمال کے بارے میں کبھی سوال نہ کرتے، کیسا تھا کیسا نہیں تھا. ایک سوال کرتے، کیا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ کیا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ یوں ہی ایک جنازہ آیا اور جناب مصطفیٰ آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے. سوال کیا، تمہارے اس صاحب جنازہ پر کوئی قرض تو نہیں؟ مجمع میں کسی نے کہا، ہاں مولا اس پر قرض ہے. عجیب ہے، رسول گرامی اسلام جنازے کے مصلی سے ہٹ گئے. کہا جنازہ پڑھو اور خود ایک سائڈ پہ چلے گئے، تم پڑھو. عزیزان گرامی، یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. یہ اہمیت دکھائی جا رہی ہے کہ خدا را بندوں کا حق لے کر گردن پہ ادھر نہ جانا. یعنی مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھتے ایسے آدمی کا کہ جس کی گردن پر بندوں کا حق ہو. اللہ اپنا ہر حق معاف کر دے گا، رحمان و رحیم ہے. اسے نہ میری اطاعت کی ضرورت ہے، نہ اسے میری معصیت کا کوئی خوف ہے. شہنشاہ ہے، اس کی جو مرضی کرے. اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں، مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان، بلند صلوات، کہ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اپنے اللہ سے ہمیشہ نیک گمان رکھو کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. چونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اگر وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوگا، پروردگار معاف کر دے گا. اگر بدگمان ہوگا، پروردگار گرفت کر دے گا. لیکن اپنا حق ہر جگہ نہیں، چونکہ بندوں کا حق ایسا حق ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے. حقوق الناس بڑی خطرناک تلوار ہے. اگر کسی بھی انسان کا حق اپنی گردن میں لے کر آپ چلے گئے، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، واجب نماز توڑنے کا حکم نہیں ہے بالکل. ہاں مگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، ہاں مگر تمہاری جان کو خطرہ ہو، توڑ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، توڑ دو. وقت بھی باقی ہے. ماں بلا رہی ہے، نہیں. باپ بلا رہا ہے، نہیں. نماز نہیں توڑ سکتے، واجب نماز. لیکن اگر وقت ہے اور تم مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے ہو اور تم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، قرض دار قرض کا مطالبہ کرنے والا آ جاتا ہے، نماز چھوڑ، قرضہ دے، چھوڑ دے میری نماز چھوڑ. اس کا قرض پہلے ادا کر، پھر نماز. بہت شدید ہے یہ معاملہ. ہم نے جسے اپنے معاشرے میں نہایت ہلکا لے لیا ہوا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ محاورہ بن گیا ہے. اگر پیسے
دے کے نہ واپس لینے ہو تو قرضہ دے دو، دے تو دو گے، واپس نہیں ملے گا۔ خوب اتنا اس کو مرسوم کر دیا ہے، اب ضرورت مند پریشان ہوتا ہے، چونکہ شہرت ایسی بن چکی ہے کہ جس نے قرضہ لیا وہ تو گیا، وہ پھر نہیں ملے گا۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا دکانوں پہ، ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے۔ ظاہر ہے آپ ادھار لیں گے، اس کے بعد آپ ملیں گے نہیں، اچھے بھلے تعلق سے بھی گئے تو پہلے ہی ایک نہ 100 سکھ نہ کر دو، میں نہیں دیتا، نہیں آئے گی میرے پاس، مجھ سے بھی جھوٹ بلوائیں گے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ہے میرے پاس، کدھر سے دیں؟ ہوتے ہیں، کیوں دوں میں آپ کو؟ آپ کا ریکارڈ ہی اچھا نہیں ہے، پہلے بھی مانگے تھے، لے گئے تھے، رولا رولا کے پیسے واپس کیے تھے آپ نے مجھے، میرے سے اکٹھے لے گئے اور ایسی قسطیں کاٹ کاٹ کے دی، پہلے تو دینے کا نام ہی نہیں تھا، پھر اپروچ کر کے آپ کی گردن دبائی تو پھر قسطیں کاٹ کاٹ کر دیتے رہے۔ حالانکہ روایت عجیب ہے، کسی کی ویسے مدد کرنا 10 گنا ثواب ہے، کتنا؟ 10 گنا۔ الصدقۃ بعشر، ویسے صدقہ دیں تو 10 گنا ثواب ہے۔ والقرض بثمانیۃ عشر، وہی پیسہ قرض کی نیت سے دو 18 گنا ثواب۔ اور واضح بھی ہے، چونکہ جب آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، یعنی گویا آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، واپس کرے گا۔ تھوڑا سا احسان تو ہے لیکن اتنا نیچے نہیں دبتا جتنا صدقے کی صورت میں دبتا ہے۔ یہ لے یار، جب صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ جو صدقہ لینے والا ہے، اللہ کو کتنا آپ کا خیال ہے کہ بے شک آپ فقیر ہیں، بے شک آپ مسکین ہیں، قرض دینے والے کو سمجھا رہا ہے، قرضہ صدقہ دینے والے کو سمجھا رہا ہے صدقہ نہ دے، قرض کی شکل میں دے تاکہ اس کی کم توہین ہو۔ ظاہر ہے میں محتاج ہوں، کوئی میری آ کے مدد کرتا ہے تو میں اس کے احسان کے تلے نیرا دب جاؤں گا، میرا دب جاؤں گا اس کے احسان کے تلے۔ لیکن یہی پیسے مجھے قرض کے عنوان سے دے تو تھوڑی آبرو بچ گئی، گرچہ اس میں بھی توہین ہے انسان کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خوددار آدمی قرض نہ لے، اپنی ضرورت کی چیزوں پہ اکتفا کرے، لیکن زندگی ہے مجبور ہو بھی جاتا ہے انسان، ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں قرض لینا پڑ جاتا ہے، تو پہلا قرض نہ لینا ترجیح ہے، دوسرا قرض لو تو خدا را اس معاشرے کی جو رسم ہے اس کو تبدیل کریں۔ قرض لیں تو قرض وقت پر دے، یہ کوئی فقط برادران جو دوسرے ہیں جو مجلس نہیں سن رہے وہ نہیں ہے ایسے کہ قرضے واپس نہیں کرتے۔ شیعوں میں زیادہ ہوں گے جو قرضے لے لیتے ہیں تو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں، اور بعض فنکاروں کی طرح کہتے ہیں ہمیں 2 چیزیں یاد نہیں رہتی، کیا کیا کھایا ہے، کس کس کا کھایا ہے۔ وہ کیوں ظلم کر رہے ہو معاشرے کے ساتھ؟ تم ظلم کر رہے ہو اس فقیر کے ساتھ جسے کل ضرورت ہوگی، پھر اس شریف آدمی کے در پہ قرضہ مانگنے جائے گا، تمہاری وجہ سے اسے بھی نہیں ملے گا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں معاشرے میں اعتبار کو ختم کر رہے ہیں؟ اگر توفیق بنتی ہے فوراً دو، فوراً دو، فوراً۔ یہی وجہ ہے میرا مصطفیٰ قرضدار آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے، خود پڑھو جنازہ، اہمیت سمجھانے کی خاطر کہ میں ایسے بندے کو کہ جو حق الناس گردن میں رکھتا ہے قبول نہیں کرتا، ادا کرو اپنے ذمے جو قرض ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بھرا مجمع اصحاب کا تمام کے تمام وہاں موجود ہیں۔ پوچھا گیا اس پہ قرض ہے؟ کہا ہاں۔ رسول گرامی اسلام ہٹ گئے،
اب جس کے جنازے سے ختمی مرتبت اور رحمت للعالمین ہٹ جائے وہ کتنی سعادت سے محروم ہوگا. یہ منظر جب رافت مصطفی کے حامل علی مرتضیٰ نے دیکھا نا، رحمت مصطفی برداشت نہیں ہوا. کہا مولا اس کا جتنا قرض تھا میری گردن پہ. کہا مولا جتنا قرض تھا میری گردن پہ. جنازہ آپ پڑھائے. چونکہ جب رسول جنازہ پڑھائے گا اور یہ کہے گا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منها الا خیرا. جب رسول یہ گواہی دے گا اے اللہ میں اس سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا، قطعاً معاف. صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر بلندر صلوات. مرکز رافت اور رحمت علی مرتضیٰ. عزیزان گرامی یہ واقعہ اب آ گیا ہے تو اس کے ضمن میں سنائے دیتا ہوں. اس کا رافت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عجیب واقعہ ہے. کون علی قرض اپنے ذمہ لے رہا ہے؟ آج جیسے یقین جانیے واقعہ جب میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ، کچھ واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں انسان پڑھتا ہے نا تو وہ دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہلا کے. یہ ان واقعات میں سے جو کبھی نہیں بھولتا، مجھے کبھی نہیں بھولتا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام مدینے میں بڑا فقیر تھا، بڑا غریب تھا. مدینے میں اسلام بہت غریب تھا. مسلمانوں کے حالات فتح مکہ سے پہلے بڑے فقیروں والے تھے، تنگ دست تھے. یہ لوگ پتھر باندھ کے گزارے ہوتے تھے. جنگ خندق کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ رسول گرامی اسلام موجود ہے. جناب سیدہ ایک روٹی پکا کے لائی بابا کے لیے. جیسے ہی وہ روٹی حضرت نے کھائی تو بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے بیٹی آج 2 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. 2 دن سے تیرے باپ نے کچھ کھایا. غربت تھی، تنگی تھی. وہ جو قرض کا واقعہ عرض کیا، رسول خدا ایک روز صبح سویرے جناب سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. جا کے کہا میرے بیٹے کہاں ہیں حسن اور حسین؟ بی بی سیدہ نے کہا وہ بابا کے ساتھ چلے گئے. کہاں؟ مولا جس یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے وہاں. رسول خدا وہاں چلے گئے. اب دیکھ رہے ہیں حسن و حسین ہیں، کچھ گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، گٹھلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جاتے ساتھ رسول خدا نے دونوں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد مولا کو خطاب کر کے کہتے یا علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے چلو گھر چلتے ہیں. دھوپ تیز ہونے سے پہلے چلو گھر چلتے ہیں. بچوں کو کیوں لے آئے ہو اس کڑی دھوپ میں؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ صبح گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. صبح گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. بچے ہیں، بھوک لگے گی، کہیں بھوک کی وجہ سے والدہ کو تنگ نہ کریں، اس غرض سے میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں. یہاں آ کر کچھ کھجوریں انہوں نے کھا لی ہیں، پیٹ بھر گیا ہے. یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہریے کہ میں اس یہودی کے پانی کا حوض بھر لوں کہ ہر پانی کی ایک بالٹی کے بدلے میں مولا کو 1 کھجور مزدوری کے طور پر ملتی تھی. کتنی؟ 1 کھجور مزدوری کے طور پر. مولا چند ڈول میں بھر لوں تاکہ زہرا کے لیے بھی کچھ کھجوریں اکٹھی کر لوں. دو جہاں کی سرداری ایسے نہیں ملتی. یا علی
عجب ہے میرا مولا. عزیزان گرامی، بڑی زحمت خرچ ہوئی ہے اس دین میں، بڑی زحمت خرچ. ہم تو آسائش میں ہیں، ہم تو سہولیات میں ہیں. اللہ کا شکر ہے دن میں ایک ٹائم اچھا کھانا مل ہی جاتا ہے. کیسی سختیوں میں وقت گزارے ہیں ان لوگوں نے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے نہیں ملتے، یہ عہد خدا کی جانب سے ایسے نہیں ملتے. دل ہلا دینے والے واقعے. وہ فقیر علی، وہ تنگ دست علی میرا مولا، جس کے قبضے قدرت میں کیا نہیں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے. وہ چاہے تو جنت کے باغات سے میوے کھائے. باوجود اس تنگ دستی کے حضرت کہتے ہیں مولا جنازے سے محروم نہ کرے، میں علی سب قرض اپنی گردن پہ لے. اور رسول گرامی اسلام نے جنازہ پڑھنے کے بعد علی کو دعا دی، اے علی اللہ تیرا اسی طرح قرض ادا کرے جس طرح تو نے اس بندہ خدا کی قرض سے جان چھڑائی. عجیب رافت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی، جارج جردار ایک عیسائی مصنف ہے جس نے یہ کتاب کل ذکر کیا، صوت و عدالت انسانیہ. اس میں اس نے ایک مثال دی ہے. کہتا ہے دیکھیں پانی کا جتنا بڑا ظرف ہونا، جتنا بڑا اس کو ہلانے میں اتنی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے. چھوٹا سا برتن ہو، ہاتھ مارے پانی ہل جائے گا. بڑا ٹینکی ہو پانی کی، بڑا سا پتھر پھینکے ہل جائے گا. لیکن سمندر کو ہلانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایک بڑے زلزلے یا ایک بڑے سونامی کی ضرورت ہے کہ جس کی صورت میں پانی چھلکے اور سمندر تہ و بالا ہو، اس میں حرکت آئے. کہتا ہے علی اس عظیم سمندر کا نام ہے. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جس کو ہلا نہیں سکتی، ایسا ٹھہراؤ، ایسا اطمینان ہے علی میں. ہاں لیکن علی کو کوئی طاقت ہلا سکتی ہے تو یتیم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو. اتنے سے پانی کے قطرے سے علی تڑپنے لگا. وہی علی بے قرار ہو جاتا. کیا یتیم پرور انسان تھا علی. عزیزان گرامی، آپ نے مقتل امیر المومنین میں سن رکھا ہوگا، حکیم نے مولا امیر المومنین کے لیے کہا تھا کہ زخم کا درد کم کرنے کے لیے انہیں دودھ درکار ہے. جب کوفے کے ان یتیموں کو پتہ لگا نا جن کی رات کو اٹھ کے علی سرپرستی کرتا تھا کہ ہمارے باپ کو آج دودھ درکار ہے، وہ جن کے گھر میں ایک بکری تھی، 4 بچے اس کا دودھ پینے والے، اپنے اپنے دودھ کے پیالے اٹھ کے علی کے دروازے پہ لے کے کھڑے. ایسی یتیم پرور تھے علی. یتیموں کے گھر میں چلے جانا، ماں کو سودا دینا کہ تو پکا، اور وہ علی 2 کائنات کا، 2 جہانوں کا مالک علی، خود گھوڑے کی طرح شکل بنانی، یتیم بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھانا اور چکر لگانا. یہ کہاں چلے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں گیا رحمت اور رافت کا درس؟ کہاں یہ اہل بیت؟ کہاں یہ سخت دلیاں؟ کہاں یہ دشمنیاں؟ کہاں یہ کینے؟ وہ بھی اپنے بھائیوں سے، وہ بھی اپنے عزیزوں سے، وہ بھی اپنے شیعوں سے. کہاں جا رہے؟
فیضان گرامی یہ وہ شخصیت ہے مظلوم میرا مولا کہ جناب قمبر اور امیر المومنین بازار کی طرف گئے، اب کپڑے خریدنے تھے، حضرت نے ایک سستا اور ایک مہنگا جوڑا خریدا، غلام قمبر تھا مولا کا، تو قمبر کو وہ دیے نئے کپڑے اور خود پرانے کپڑے۔ تو قمبر نے مولا سے پوچھا، مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرے لیے تو آپ یہ مہنگا جوڑا خرید رہے ہیں اور اپنے لیے سستا۔ اب دیکھیں عجیب ہے، امیر المومنین بے شک اس پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن احسان کے سامنے چاہتے نہیں شرمندہ ہو۔ وجہ کیا پیش کی؟ کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا اسی سے گزارا ہو جائے گا، تو جوان جہان ہے، یہ نئے کپڑے پہن۔ احسان کیا لیکن بے ارزش کر کے احسان کیا۔ مالک اشتر کی بہن امیر شام کے پاس گئی اور امیر شام کو جا کے بصر ابن ارطاد کی شکایت کرتی ہے۔ یہ بصر ابن ارطاد والی تھا کوفے کا، شکایت جا کے کرتی ہے کہ تیرا یہ والی ہمیں فصلوں کی طرح کاٹتا ہے، گائے بھیڑوں کی طرح ہمیں دوہتا ہے، ہمارے سارے نفع کو چوس لیتا ہے، اس کا کوئی بندوبست کر۔ ہم تیری عزت کی وجہ سے اس کے آگے چپ ہے، وگرنہ ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ نبٹنا۔ تو جب یہ لب و لہجہ جناب مالک اشتر کی بہن کا سنا امیر شام نے، تو امیر شام نے اسے خطاب کر کے کہا، میں ابھی اسی بصر ابن ارطاد کے تجھے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ تیرا بندوبست کرے۔ تو ایک دفعہ جناب مالک ابن اشتر کی ہمشیرہ نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، کہاں گیا وہ عدالت اور رحمت کا منبع کہ جو آج من و مٹی تلے سو گیا۔ ماوی نے پوچھا کس شخص کی بات کر رہی ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک دفعہ حضرت کے پاس تشریف لے کر گئی تھی، مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے، جیسے ہی میں پہنچی حضرت نے میرے آنے کو محسوس کیا، فوراً مڑ کے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنا قصہ بتایا کہ آپ کا فلاں والی ہم سے زیادہ جو ہے وہ خراج وصول کرتا ہے، ہم سے زیادہ پیسے لیتا ہے، زکوٰۃ کا عامل۔ حضرت نے فوراً ایک خط منگایا اور خط لکھنا شروع کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے تیرے نام۔ وہ جو شخص تھا والی بنایا ہوا تھا جسے زکوٰۃ والا، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے حکم ہے، معاشرے کی اصلاح کے بعد اسے مفسد نہ کر، یہ جو جتنا تیرے پاس پیسہ ہے اسے سنبھال کے رکھ جب تک میری جانب سے کوئی وصول کرنے والا نہیں آ جاتا، اور اس کے بعد تو معذور ہے۔ اور اس کے بعد گریہ اور زاری شروع کر دی امیر المومنین نے، اور اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے آگاہ کیا اور اس قسم کے انسانوں سے جان چھڑائی۔ فوراً اس کو معطل کر دیا۔ اور معاویہ نے جو جملہ کہا اصل یہ جان ہے اس قصے کی۔ معاویہ نے کہا قسم بخدا اس علی نے تم عام لوگوں کو بادشاہوں کے سامنے زبان درازی سکھا دی، یعنی حاکم میں وقت ہونے کے باوجود ایسے سلوک کرنا کہ جیسے اپنے جیسا انسان ہے بلکہ اپنے سے بہتر ٹریٹ کرنا۔ کہاں گئی یہ اقدار؟ اتنا سخی کہ حضرت امیر المومنین کے حوالے سے اہل سنت منابع میں یہ تمام واقعات درج ہیں، میں اپنے منابع سے نہیں پڑھ رہا، برادران کے منابع میں حضرت کی رافت اور رحمت کے حوالے سے۔ حضرت ایک دفعہ رو رہے تھے، بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے آ کے سوال کیا یا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں کوئی مہمان نہیں ہے۔
7 دن ہو گئے علی کے گھر کوئی نہیں۔ ہم نے اب اپنے آپ کو شہروں میں آ کے اپنی اپنی 4 دیواریوں میں جو قید کرنا شروع کیا ہوا ہے نا، اس کے کچھ اچھے نتائج نہیں ہونے والے۔ میں، میرے بیوی، میرے بچے، کل تیرا بچہ ہی جب بیوی لائے گا نا وہ بھی کہے گا میں، میرے بچے، تو پھر تو بھول جائے گا جو باپ تھا اس کا، جس نے زحمتیں کر کر کے پالا، جو ماں تھی اس کی جو زحمتیں کر کر کے پالتی تھی۔ یہاں مہمان کے نہ آنے پر افسوس ہو رہا ہے، عزیز و رشتہ دار کی بات نہیں ہے، مہمان کے نہ آنے پر۔ یہ آنا جانا یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے، یہ آنا جانا یہ رحمت برکت نازل کرتا ہے، یہ آنا جانا ہے جس کی وجہ سے معاشرے قائم ہیں، یہ آنا جانا ہے جس کی وجہ سے برادریاں معزز ہیں۔ کیوں دروازے بند کرتے ہو ایک دوسرے پہ؟ کھولو دروازے، محبتیں بانٹے، رحمتیں بانٹے۔ چھوڑ دیجئے سب چیزیں، کہیے یا امیر المومنین آج سے تیری خاطر جس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے معاف کیا۔ بجلی آ جائے گی، آواز تو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ اتنے کریم ہے یہ در امیر المومنین، جنگ میں سپاہی سے لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اس دشمن نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا یا امیر المومنین مجھے اپنی تلوار دیجئے۔ حضرت نے فوراً تلوار اس کو پکڑا دی۔ جیسے ہی اس نے تلوار پکڑ لی تو امیر المومنین کو خطاب کر کے کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیوں مجھے تلوار دے دی؟ امیر المومنین کہتے ہیں آج تک علی کے دروازے سے کسی نے ہاتھ پھیلایا ہو، علی نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، دشمنی کیوں نہ ہوتا۔ اس نے تلوار پھینکی، کہا علی کلمہ پڑھا، علی کلمہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، عجیب رحمت اور رافت۔ وہ ابن ملجم کا قصہ تو آپ نے سن لیا، یار کوئی قاتلوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ حضرت کے بارے میں جناب ابن ابی الحدید نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا کمال جملہ ہے۔ حضرت جب حاکم تھے، ذمہ یعنی غیر مسلم اس حکومت میں رہتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ ذمہ، اہل ذمہ۔ کہتے ہیں ما اقول لرجل تحبہ اہل الذمہ، میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں کہ اہل ذمہ جس سے محبت کرتے ہیں حالہ اس کے نبی کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں لیکن علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا کردار امیر المومنین نے پیش کیا۔ امیر المومنین کہیں سفر سے کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، رستے میں ایک غیر مسلم سفر میں ہمراہ ہو گیا، پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا کوفے۔ اس سے اس کی منزل پوچھی، جیسے ہی جدا ہونے کا رستہ آیا نا، ایک رستہ کوفے کی جانب اور دوسرا رستہ اس کے گھر کی جانب، تو حضرت امیر المومنین وہ اپنے گھر کی جانب چلا، حضرت ساتھ ساتھ چلنے لگ پڑے۔ جیسے ہی ساتھ چلے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت سے پوچھتا ہے آپ کو تو کوفے نہیں جانا تھا؟ کہا جانا تو کوفے ہے مگر میرے رسول نے مجھے سکھایا ہے جب کسی کے ساتھ تھوڑا عرصہ سفر کرو نا تو اسے آگے تک چھوڑ دیں، بدرگہ کرنے ضرور جاؤ۔ وہ شخص ساتھ ہو گیا حضرت کے کوفے تک، حضرت کے ساتھ آیا، اور جب کوفے پہنچا اور اسے پتہ لگا یہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو میرے ساتھ تھا، اسی وقت امیر المومنین کو کہتے ہیں یا علی کلمہ پڑھاؤ۔ یہ دین ہے محبت اور رحمت سے بھرا۔ اسلام کبھی تنگ نظری نہیں سکھاتا، اسلام کبھی کینہ نہیں سکھاتا، اسلام کبھی یہ نفرتیں نہیں سکھاتا، بلکہ نفرتوں کو توڑا جاتا ہے۔ ختم کرو یہ نفرتیں،
عزیزان گرامی، چونکہ آپ یہ شکارپور ایک چھوٹا شہر ہے، اسلام آباد جیسے شہروں کی اور حیثیت ہے، یہاں اکثر آپ لوگ برادریاں مل کے رہ رہی ہوں گی. یہاں عباسی کالونی میں عباسی برادری ہے، وہاں فلاں کالونی میں فلاں برادری. یاد رکھیے جہاں برادریاں مل کے رہتی ہیں شیطان وار کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے. اس کو اس سے حسد کروائے گا، اس کو اس سے مقابلے میں لائے گا، اس کو اس کے ساتھ لڑوائے گا. کیوں؟ یہ لوگ مل گئے، یونٹی آ گئی ان کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلنے لگے. یہ تو گھاٹا ہے، گھاٹے کا سودا ہے لینا. نفرتیں آگے ڈالتا ہے، کینے ڈالتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرواتا ہے. اب اس موضوع کی طرف نہیں جانا، مگر نہ دل تھا کچھ گزارشات کرتا. چونکہ مومنین نے بھی انداز ایسا بنوا دیا ہے ہم لوگوں کا کہ تھوڑی سی آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے تقریر کرتے ہوئے. وہ ٹھا ٹھا تقریر میں نہ ہو تو آپ کون سا سنتے ہیں ہمیں؟ ٹھا ٹھا والی باتیں نہ کریں تو آپ بھی نہیں نہ سنتے. ہمیں بھی مجبور ہو کے گلا پھاڑنا پڑتا ہے. 7ویں تاریخ کو پھر کبھی ایک ٹیکہ لگا، کبھی دوسرا ٹیکہ، اثر بھی نہیں کرتے، گلا اسی کے دوسرے. اگر آپ پیار پیار سے پیاری پیاری باتیں سنیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں نکتے بازی کرنے کا. ہم تو چاہتے ہیں پیغام پہنچے، تبدیلی آئے. یہ فرش ازاں تربیت کا ہے، یہ فرض ازاں تبدیل کرنے کا نام ہے. یہاں آؤ ہور بنا کر بھیجو، جن کی یہاں سے اٹھنے کے بعد رسول ترک کی طرح زندگیاں بدلے. اگر کسی خرابی میں مبتلا تھا فرش ازاں سے اٹھنے کے بعد بالکل بدل جائے، چھوڑ دے. عزیزان گرامی، امیر المومنین کو عجیب رافت ہے. جنگ صفین کا یہ واقعہ کس سے بھولا ہوا ہے؟ امیر المومنین جنگ صفین کے میدان میں پہنچتے ہیں، دشمن کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا. پانی پہ قبضہ کیا. پانی پہ جیسے ہی قبضہ کیا اس دشمن نے، حضرت امیر المومنین اور بہانہ کیا بنایا کہ ان لوگوں نے فلاں پر پانی بند کیا تھا، ہم ان کا پانی بند کر دیتے ہیں. امیر المومنین کے لشکر کے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یہ تجھے پیاسا مارنا چاہتے ہیں. جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں بچا تو مالکوں کا مالک پانی کا قبضہ لے لے. جناب مالک نے سرعت سے حملہ کیا اور پانی کا قبضہ لے لیا. فرات کا، جس جگہ سے پانی پینا ممکن ہے، دریا سے ہر جگہ پانی پینا ممکن نہیں ہوتا. جہاں پانی زمین کی سطح کے قریب ہو وہاں سے پیا جا سکتا ہے. اب جب قبضہ لے لیا اور دشمن کو بیابان میں بھیج دیا، اب جناب امیر شام اور عمر عاص پریشان ہیں کہ پانی کا بنے گا کیا، پانی کا بنے گا کیا. عمر عاص اور امیر شام پریشان ہو کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے کہ کیا کریں پانی کا. عمر عاص نے کہا پانی علی سے جا کے مانگ لو. کہا ہم نے ابھی تک اس کا پانی بند کیے ہوئے رکھا تھا، وہ کیسے ہمیں پانی پینے دے گا. عمر عاص نے کہا تو نے علی کو پہچانا نہیں ہے، مانگ تو صحیح پانی. امیر علیہ السلام کے صحابیوں نے کہا یا مولا اب ان کو پیاسا مرنے دے تاکہ ہم انہیں مار سکے جنگ میں. حضرت نے کہا نہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے جو سب کے لیے کھلی ہے، سب کے لیے کھلی ہے. لیکن عزیزوں آل محمد پہ یہی پانی بند کر دیا. آج ہم سے عصر عاشور تک آل محمد کا بچہ بچہ تشنہ لب، سکینہ پیاس سے بل کے گئی، حسین کا علی اصغر پیاس سے تڑپے گا. لیکن کمینوں کو حیا نہیں آئے گی. یہ پانی بی بی زہرا کا مہر نہ تھا مگر جس پانی کو سادات سے روکے رکھا. عزیزان گرامی، خیام حسینی میں
علی کی بہوؤں کا عجیب کردار تھا۔ کل ایک بہو کی کہانی سنائی، آج دوسری بہو کی کہانی سنیے۔ امام حسن مجتبی زہر مل چکا ہے، آخری وقت ہے مولا کا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ جوان ام فروہ اپنے شوہر کو بچھڑتا ہوا دیکھ رہی، چھوٹا سا بچہ ہے قاسم۔ قاسم کو پاس بلایا، میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک دفعہ ام فروہ کو خطاب کر کے کہا، ام فروہ یہ تعویذ میں قاسم کے بازو پہ باندھے لگا ہوں، جب کہیں مشکل وقت آئے نا، جب کہیں پریشانی کا وقت آئے، اس تعویذ کو کھول لینا، قاسم کی مشکل حل ہو جائے گی۔ میں کہوں گا عزیزوں، دیکھیں جن خواتین کے شوہر جوانی میں مر جاتے ہیں نا، یہ خواتین پوری امید اپنے ان بچوں پہ لگا لیتی ہیں کہ کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کا صحرا سجاؤں گی، ان کو مہندی لگاؤں گی۔ اپنے وہ تمام ارمان جو بیوہ ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے نا، وہ اپنے بچے کی شکل میں تصویر کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، فروہ کی بھی تنہا ڈھارس قاسم، تنہا ڈھارس قاسم۔ وقت گزرتا گیا، عزیزان گرامی، کربلا پیش آ گئی حسین ابن علی کو۔ میں کہوں گا قربان جاؤں اے علی کی بہوؤں میں آپ پر۔ کیسی بہویں ہیں؟ ایک جو رباب ہے وہ سکینہ اور علی اصغر کو لٹا کے اس کربلا سے نکلے گی، لیلہ ہے تو علی اکبر کو لٹا کے نکلے گی، فروہ ہے تو جناب قاسم کو لٹا کے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اس میدان سے نکلے گی۔ میں کہوں گا عجیب ہے، مائیں کبھی بھی بچوں کی موت نہیں مانگتی، ماؤں کی ہمیشہ حسرت ہوتی ہے بچہ جوان ہو، بچہ میرا گھر میں چلتا پھرتا نظر آئے، بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور ہے، بچے کی وجہ سے رونقیں ہیں، میرا بچہ پھولے پھلے، میرے بچے کی اولاد ہو۔ تمام ارمان بچے ہوتے ہیں، خصوصاً بیوہ ماؤں کا تو تنہا اگر ایک بچہ ہو وہی ارمان رہ جاتا ہے۔ لیکن میں کہوں قربان جاؤں جناب ام فروہ کے کہ میدان کربلا میں روز عاشور جب کبھی قاسم خیمہ ماں کے پاس سے گزرتا، ماں ایک ہی سوال بار بار کرتی، قاسم تو ابھی زندہ ہے؟ قربان جاؤں میں ان ماؤں کے حوصلے پر۔ قاسم اول محمد چلے گئے، تو ابھی زندہ ہے؟ علی اکبر کے جگر میں برچھی لگی، تو ابھی زندہ؟ اجرکم اللہ۔ عجیب مائیں ہے کربلا کی مائیں۔ عزیزان گرامی، شب عاشور امام حسین علیہ السلام جو خواتین کے خیام کا جائزہ لیتے ہوئے گزرے، اس خیمے کے پاس سے گزرے جس خیمے میں جناب ام فروہ اور جناب قاسم موجود ہیں۔ ام فروہ اپنے اس 13 سالہ کم سن بیٹے کو کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم دیکھ تیرے بھائی علی اکبر جوش اور جذبے سے لڑیں گے، بیٹا اون و محمد، ایک کا دادا جعفر، ایک کا نانا علی مرتضیٰ جوش و جذبے سے لڑیں گے، بیٹا تیرا بابا بھی حسن ہے، دیکھ اپنی ماں کا بات کا خیال رکھنا، کل جب میدان میں جانا ایسے لڑنا جیسے ہاشمی شیر لڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تو اچھا نہ لڑا تو تیرے باپ کو تو کوئی کچھ نہ کہے گا، کہیں گے ام فرما کے دودھ کا قصور۔ اجرکم اللہ۔ ام فرما کے دودھ کا قصور ہے۔ کہا ماں پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا بھی لڑ کے دکھائے گا۔ لیکن جب خیمے کے پاس سے گزرتا، ماں پوچھتی تو ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ ماں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اماں میں کیا کروں، جب بھی میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں ایک دفعہ میری قامت کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، تجھے کیسے جہاد کی جانب بھیجوں؟ چچا ہے کہ اجازت نہیں دیتے۔ ماں میں کیا کروں؟ جناب ام فرما کو وہ تعویذ یاد آیا کہ جو تعویذ حسن مجتبی نے دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ تعویذ حسن کے بازو سے، قاسم کے بازو سے کھولا اور بی بی زینب کو عطا
پرستی میں پلی، لیکن ماں حیا بی بی تھی، خود امام حسین سے بات نہیں کرتی تھی۔ بی بی زینب کو کہا بی بی آپ بھیا کو دیجئے، آپ بھیا سے شفاعت کیجئے، اور میں قربان جاؤں ام فروا کہ جسے بیٹا ذبح کرانے کا وہ کتنی سعادت سے محروم ہوگا۔ یہ منظر جب رافت مصطفی کے حامل علی مرتضیٰ نے دیکھا نا، رحمت مصطفی برداشت نہیں ہوا، کہا مولا اس کا جتنا قرض تھا میری گردن پہ، کہا مولا جتنا قرض تھا میری گردن پہ، جنازہ اور آپ پڑھائے۔ چونکہ جب رسول جنازہ پڑھائے گا اور یہ کہے گا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منها الا خیرا، جب رسول یہ گواہی دے گا اے اللہ میں اس سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا، قطعا معاف۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بلندر صلوات۔ مرکز رافت اور رحمت علی مرتضیٰ۔ عزیزان گرامی یہ واقعہ اب آ گیا ہے تو اس کے ضمن میں سنائے دیتا ہوں، اس کا رافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عجیب واقعہ ہے۔ کون علی قرض اپنے ذمہ لے رہا ہے؟ آج جیسے یقین جانیے واقعہ جب میں نے پڑھا تھا، یہ واقعہ کچھ واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں انسان پڑھتا ہے نا تو وہ دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہلا کے۔ یہ ان واقعات میں سے جو کبھی نہیں بھولتا، مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام مدینے میں بڑا فقیر تھا، بڑا غریب تھا۔ مدینے میں اسلام بہت غریب تھا، مسلمانوں کے حالات فتح مکہ سے پہلے بڑے فقیروں والے تھے، تنگ دست تھے یہ لوگ، پتھر باندھ باندھ کے گزارے ہوتے تھے۔ جنگ خندق کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ رسول گرامی اسلام موجود ہے، جناب سیدہ ایک روٹی پکا کے لائی بابا کے لیے، جیسے ہی وہ روٹی حضرت نے کھائی تو بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے بیٹی آج 2 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، 2 دن سے تیرے باپ نے کچھ کھایا۔ غربت تھی، تنگی تھی۔ وہ جو قرض کا واقعہ عرض کیا، رسول خدا ایک روز صبح سویرے جناب سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، جا کے کہا میرے بیٹے کہاں ہیں حسن اور حسین؟ بی بی سیدہ نے کہا وہ بابا کے ساتھ چلے گئے۔ کہاں؟ مولا جس یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے وہاں۔ رسول خدا وہاں چلے گئے، اب دیکھ رہے ہیں حسن و حسین ہیں، کچھ گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، گٹھلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جاتے ساتھ رسول خدا نے دونوں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد مولا کو خطاب کر کے کہتے یا علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے چلو گھر چلتے ہیں، دھوپ تیز ہونے سے پہلے چلو گھر چلتے ہیں۔ بچوں کو کیوں لے آئے ہو اس کڑی دھوپ میں؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ صبح گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، صبح گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے ہیں بھوک لگے گی، کہیں بھوک کی وجہ سے والدہ کو تنگ نہ کریں، اس غرض سے میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ یہاں آ کر کچھ کھجوریں انہوں نے کھا لی ہیں، پیٹ بھر گیا ہے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہریے کہ میں اس یہودی کے پانی کا حوض بھر لوں، کہ ہر پانی کی ایک بالٹی کے بدلے میں مولا کو 1 کھجور مزدوری کے طور پر ملتی تھی۔ کتنی؟ 1 کھجور مزدوری کے طور پر۔ مولا چند ڈول میں بھر لوں تاکہ زہرا کے لیے بھی کچھ کھجوریں اکٹھی کر لوں۔
کہ دو جہاں کی سرداری ایسے نہیں ملتی۔ یا علی اچھا میں میرا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بڑی زحمت خرچ ہوئی ہے اس دین کی، بڑی زحمت خرچ۔ ہم تو آسائش میں ہیں، ہم تو سہولیات میں ہیں، اللہ کا شکر ہے دن میں ایک ٹائم اچھا کھانا مل ہی جاتا ہے۔ کیسی سختیوں میں وقت گزارے ہیں ان لوگوں نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے نہیں ملتے، یہ عہد خدا کی جانب سے ایسے نہیں ملتے۔ دل ہلا دینے والے باتیں۔ وہ فقیر علی، وہ تنگ دست علی میرا مولا، جس کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے، وہ چاہے تو جنت کے باغات سے میوے کھائے، باوجود اس تنگ دستی کے حضرت کہتے ہیں مولا جنازے سے محروم نہ کرے، میں علی سب قرض اپنی گردن پہ لے۔ اور رسول گرامی اسلام نے جنازہ پڑھنے کے بعد علی کو دعا دی، اے علی اللہ تیرا اسی طرح قرض ادا کرے جس طرح تو نے اس بندہ خدا کی قرض سے جان چھڑائی۔ عجیب رافت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، جار جردہ ایک عیسائی مصنف ہے جس نے یہ کتاب کل ذکر کیا، صوت و عدالت انسانیہ۔ اس میں اس نے ایک مثال دی ہے، کہتا ہے دیکھیں پانی کا جتنا بڑا ظرف ہونا، جتنا بڑا اس کو ہلانے میں اتنی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا برتن ہو، ہاتھ مارے پانی ہل جائے گا، بڑا ٹینکی ہو پانی کی، بڑا سا پتھر پھینکے ہل جائے گا۔ لیکن سمندر کو ہلانا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ایک بڑے زلزلے یا ایک بڑے سونامی کی ضرورت ہے کہ جس کی صورت میں پانی چھلکے اور سمندر تہ و بالا ہو، اس میں حرکت آئے۔ کہتا ہے علی اس عظیم سمندر کا نام ہے، دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جس کو ہلا نہیں سکتی، ایسا ٹھہراؤ، ایسا اطمینان ہے علی میں۔ ہاں لیکن علی کو کوئی طاقت ہلا سکتی ہے تو یتیم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، اتنے سے پانی کے قطرے سے علی تڑپنے لگا، وہی علی بے قرار ہو جاتا۔ کیا یتیم پرور انسان تھا علی۔ عزیزان گرامی، آپ نے مقتل امیر المومنین میں سن رکھا ہوگا، حکیم نے مولا امیر المومنین کے لیے کہا تھا کہ زخم کا درد کم کرنے کے لیے انہیں دودھ درکار ہے۔ جب کوفے کے ان یتیموں کو پتہ لگا نا جن کی رات کو اٹھ کے علی سرپرستی کرتا تھا کہ ہمارے باپ کو آج دودھ درکار ہے، وہ جن کے گھر میں ایک بکری تھی، 4 بچے اس کا دودھ پینے والے، اپنے اپنے دودھ کے پیالے اٹھ کے علی کے دروازے پہ لے کے کھڑے۔ ایسی یتیم پرور تھے علی۔ یتیموں کے گھر میں چلے جانا، ماں کو سودا دینا کہ تو پکا، اور وہ علی 2 کائنات کا، 2 جہانوں کا مالک علی، خود گھوڑے کی طرح شکل بنانی، یتیم بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھانا اور چکر لگانا۔ یہ کہاں چلے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں گیا رحمت اور رافت کا درس؟ کہاں یہ اہل بیت؟ کہاں یہ سخت دلیاں؟ کہاں یہ دشمن
اپنے بھائیوں سے، وہ بھی اپنے عزیزوں سے، وہ بھی اپنے شیعوں سے۔ کہاں جا رہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے مظلوم میرا مولا کہ جناب قمبر اور امیر المومنین بازار کی طرف گئے، اب کپڑے خریدنے تھے۔ حضرت نے ایک سستا اور ایک مہنگا جوڑا خریدا، غلام قمبر تھا مولا کا، تو قمبر کو وہ دیے نئے کپڑے اور خود پرانے کپڑے۔ تو قمبر نے مولا سے پوچھا، مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرے لیے تو آپ یہ مہنگا جوڑا خرید رہے ہیں اور اپنے لیے سستا۔ اب دیکھیں عجیب ہے، امیر المومنین بے شک اس پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن احسان کے سامنے چاہتے نہیں شرمندہ ہوں۔ وجہ کیا پیش کی؟ کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا اسی سے گزارا ہو جائے گا، تو جوان جہان ہے، یہ نئے کپڑے پہن۔ احسان کیا لیکن بے ارزش کر کے احسان کیا۔ مالک اشتر کی بہن امیر شام کے پاس گئی اور امیر شام کو جا کے بصر ابن ارطاد کی شکایت کرتی ہے۔ یہ بصر ابن ارطاد والی تھا کوفے کا۔ شکایت جا کے کرتی ہے کہ تیرا یہ والی ہمیں فصلوں کی طرح کاٹتا ہے، گائے بھیڑوں کی طرح ہمیں دوہتا ہے، ہمارے سارے نفع کو چوس لیتا ہے، اس کا کوئی بندوبست کر۔ ہم تیری عزت کی وجہ سے اس کے آگے چپ ہے، وگرنہ ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ نبٹنا۔ تو جب یہ لب و لہجہ جناب مالک اشتر کی بہن کا سنا امیر شام نے، تو امیر شام نے اسے خطاب کر کے کہا، میں ابھی اسی بصر ابن ارطاد کے تجھے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ تیرا بندوبست کرے۔ تو ایک دفعہ جناب مالک ابن اشتر کی ہمشیرہ نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ کہاں گیا وہ عدالت اور رحمت کا منبع کہ جو آج من و مٹی تلے سو گیا۔ ماوی نے پوچھا کس شخص کی بات کر رہی ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک دفعہ حضرت کے پاس تشریف لے کر گئی تھی، مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے، جیسے ہی میں پہنچی حضرت نے میرے آنے کو محسوس کیا، فوراً مڑ کے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنا قصہ بتایا کہ آپ کا فلاں والی ہم سے زیادہ جو ہے وہ خراج وصول کرتا ہے، ہم سے زیادہ پیسے لیتا ہے، زکوٰۃ کا عامل۔ حضرت نے فوراً ایک خط منگایا اور خط لکھنا شروع کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے تیرے نام۔ وہ جو شخص تھا والی بنایا ہوا تھا جسے زکوٰۃ والا، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے حکم ہے، معاشرے کی اصلاح کے بعد اسے مفسد نہ کر۔ یہ جو جتنا تیرے پاس پیسہ ہے اسے سنبھال کے رکھ، جب تک میری جانب سے کوئی وصول کرنے والا نہیں آ جاتا، اور اس کے بعد تو معذور ہے۔ اور اس کے بعد گریہ اور زاری شروع کر دی امیر المومنین نے، اور اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے آگاہ کیا اور اس قسم کے انسانوں سے جان چھڑائی۔ فوراً اس کو معطل کر دیا۔ اور معاویہ نے جو جملہ کہا اصل یہ جان ہے اس قصے کی۔ معاویہ نے کہا قسم بخدا اس علی نے تم عام لوگوں کو بادشاہوں کے سامنے زبان درازی سکھا دی، یعنی حاکم میں وقت ہونے کے باوجود ایسے سلوک کرنا کہ جیسے اپنے جیسا انسان ہے بلکہ اپنے سے بہتر ٹریٹ کرنا۔ کہاں گئی یہ اقدار؟ اتنا سخی کہ حضرت امیر المومنین کے حوالے سے اہل سنت منابع میں یہ تمام واقعات درج ہیں، میں اپنے منابع سے نہیں پڑھ رہا، برادران کے منابع میں حضرت کی رافت اور رحمت کے حوالے سے۔
حضرت ایک دفعہ رو رہے تھے بیٹھ کے، رو رہے تھے تو کسی نے آ کے سوال کیا یا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں کوئی مہمان نہیں ہے، 7 دن ہو گئے علی کے گھر کوئی۔ ہم نے اب اپنے آپ کو شہروں میں آ کے اپنی اپنی 4 دیواریوں میں جو قید کرنا شروع کیا ہوا ہے نا، یہ اس کے کچھ اچھے نتائج نہیں ہونے والے۔ میں، میرے بیوی، میرے بچے، کل تیرا بچہ ہی جب بیوی لائے گا نا وہ بھی کہے گا میں، میرے بچے، تو پھر تو بھول جائے گا جو باپ تھا اس کا، جس نے زحمتیں کر کر کے پالا، جو ماں تھی اس کی جو زحمتیں کر کر کے پالتی تھی۔ یہاں مہمان کے نہ آنے پر افسوس ہو رہا ہے، عزیز و رشتہ دار کی بات نہیں ہے، مہمان کے نہ آنے پر۔ یہ آنا جانا یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے، یہ آنا جانا یہ رحمت برکت نازل کرتا ہے، یہ آنا جانا ہے جس کی وجہ سے معاشرے قائم ہیں، یہ آنا جانا ہے جس کی وجہ سے برادریاں معزز ہیں۔ کیوں دروازے بند کرتے ہو ایک دوسرے پہ؟ کھولو دروازے، محبتیں بانٹے، رحمتیں بانٹے۔ چھوڑ دیجئے سب چیزیں، کہیے یا امیر المومنین آج سے تیری خاطر جس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے معاف کیا۔ بجلی آ جائے گی، آواز تو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ اتنے کریم ہے یہ در امیر المومنین، جنگ میں سپاہی سے لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اس دشمن نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا یا امیر المومنین مجھے اپنی تلوار دیجئے۔ حضرت نے فوراً تلوار اس کو پکڑا دی۔ جیسے ہی اس نے تلوار پکڑ لی تو امیر المومنین کو خطاب کر کے کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیوں مجھے تلوار دے دی؟ امیر المومنین کہتے ہیں آج تک علی کے دروازے سے کسی نے ہاتھ پھیلایا ہو، علی نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، دشمنی کیوں نہ ہوتا۔ اس نے تلوار پھینکی، کہا علی کلمہ پڑھا، علی کلمہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، عجیب رحمت اور رافت۔ وہ ابن ملجم کا قصہ تو آپ نے سن لیا، یار کوئی قاتلوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ حضرت کے بارے میں جناب ابن ابی الحدید نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا کمال جملہ ہے۔ حضرت جب حاکم تھے، ذمی یعنی غیر مسلم اس حکومت میں رہتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ ذمی، اہل ذمہ۔ کہتے ہیں ما اقول لرجل تحبہ اہل الذمہ، میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں کہ اہل ذمہ جس سے محبت کرتے ہیں حالہ اس کے نبی کی نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں لیکن علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا کردار امیر المومنین نے پیش کیا۔ امیر المومنین کہیں سفر سے کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، رستے میں ایک غیر مسلم سفر میں ہمراہ ہو گیا، پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا کوفے۔ اس سے اس کی منزل پوچھی، جیسے ہی جدا ہونے کا رستہ آیا نا، ایک رستہ کوفے کی جانب اور دوسرا رستہ اس کے گھر کی جانب، تو حضرت امیر المومنین وہ اپنے گھر کی جانب چلا، حضرت ساتھ ساتھ چلنے آپ پڑے۔ جیسے ہی ساتھ چلے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت سے پوچھتا ہے آپ کو تو کوفے نہیں جانا تھا؟ کہا جانا تو کوفے ہے مگر میرے رسول نے مجھے سکھایا ہے جب کسی کے ساتھ تھوڑا عرصہ سفر کرو نا تو اسے آگے تک چھوڑ دیں، بدرگہ کرنے ضرور جاؤ۔ وہ شخص ساتھ ہو گیا حضرت کے کوفے تک، حضرت کے ساتھ آیا، اور جب کوفے پہنچا اور اسے پتہ لگا یہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو میرے ساتھ تھا، اسی وقت امیر المومنین کو کہتا ہے یا علی کلمہ پڑھاؤ۔ یہ دین ہے محبت اور رحمت سے بھرا۔
اسلام کبھی تنگ نظری نہیں سکھاتا، اسلام کبھی کینہ نہیں سکھاتا، اسلام کبھی یہ نفرتیں نہیں سکھاتا، بلکہ نفرتوں کو توڑا جاتا ہے۔ ختم کرو یہ نفرتیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ آپ یہ شکارپور ایک چھوٹا شہر ہے، اسلام آباد جیسے شہروں کی اور حیثیت ہے، یہاں اکثر آپ لوگ برادریاں مل کے رہ رہی ہوں گی۔ یہاں عباسی کالونی میں عباسی برادری ہے، وہاں فلاں کالونی میں فلاں برادری۔ یاد رکھیے، جہاں برادریاں مل کے رہتی ہیں، شیطان وار کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ اس کو اس سے حسد کروائے گا، اس کو اس سے مقابلے میں لائے گا، اس کو اس کے ساتھ لڑوائے گا۔ کیوں؟ یہ لوگ مل گئے، یونٹی آ گئی ان کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلنے لگے۔ یہ تو گھاٹا ہے، گھاٹے کا سودا ہے لینا۔ نفرتیں آگے ڈالتا ہے، کینے ڈالتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرواتا ہے۔ اب اس موضوع کی طرف نہیں جانا، مگر نہ دل تھا کچھ گزارشات کرتا، چونکہ مومنین نے بھی انداز ایسا بنوا دیا ہے ہم لوگوں کا کہ تھوڑی سی آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے تقریر کرتے ہوئے۔ وہ ٹھا ٹھا تقریر میں نہ ہو تو آپ کون سا سنتے ہیں ہمیں؟ ٹھا ٹھا والی باتیں نہ کریں تو آپ بھی نہیں نہ سنتے، ہمیں بھی مجبور ہو کے گلا پھاڑنا پڑتا ہے۔ 7ویں تاریخ کو پھر کبھی ایک ٹیکہ لگا، کبھی دوسرا ٹیکہ، اثر بھی نہیں کرتے، گلا اسی کے دوسرے۔ اگر آپ پیار سے پیاری پیاری باتیں سنیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں نکتے بازی کرنے کا۔ ہم تو چاہتے ہیں پیغام پہنچے، تبدیلی آئے۔ یہ فرش ازاں تربیت کا ہے، یہ فرض ازاں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ یہاں آؤ، ہور بنا کر بھیجو، جن کی یہاں سے اٹھنے کے بعد رسول ترک کی طرح زندگیاں بدلے۔ اگر کسی خرابی میں مبتلا تھا، فرش ازاں سے اٹھنے کے بعد بالکل بدل جائے، چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کو عجیب رافت ہے۔ جنگ صفین کا یہ واقعہ کس سے بھولا ہوا ہے؟ امیر المومنین جنگ صفین کے میدان میں پہنچتے ہیں، دشمن کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا، پانی پہ قبضہ کیا۔ پانی پہ جیسے ہی قبضہ کیا اس دشمن نے، حضرت امیر المومنین اور بہانہ کیا بنایا کہ ان لوگوں نے فلاں پر پانی بند کیا تھا، ہم ان کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین کے لشکر کے لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، یہ تجھے پیاسا مارنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں بچا تو مالکوں کا مالک پانی کا قبضہ لے لے۔ جناب مالک نے سرعت سے حملہ کیا اور پانی کا قبضہ لے لیا، فرات کا، جس جگہ سے پانی پینا ممکن ہے۔ دریا سے ہر جگہ پانی پینا ممکن نہیں ہوتا، جہاں پانی زمین کی سطح کے قریب ہو وہاں سے پیا جا سکتا ہے۔ اب جب قبضہ لے لیا اور دشمن کو بیابان میں بھیج دیا، اب جناب امیر شام اور عمر عاص پریشان ہیں کہ پانی کا بنے گا کیا، پانی کا بنے گا کیا۔ عمر عاص اور امیر شام پریشان ہو کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا کریں پانی کا۔ عمر عاص نے کہا پانی علی سے جا کے مانگ لو۔ کہا ہم نے ابھی تک اس کا پانی بند کیے ہوئے رکھا تھا، وہ کیسے ہمیں پانی پینے دے گا۔ عمر عاص نے کہا تو نے علی کو پہچانا نہیں ہے، مانگ تو صحیح پانی۔ امیر علیہ السلام کے صحابیوں نے کہا یا مولا اب ان کو پیاسا مرنے دے تاکہ ہم انہیں مار سکے جنگ میں۔ حضرت نے کہا نہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے جو سب کے لیے کھلی ہے، سب کے لیے کھلی ہے۔ لیکن عزیزوں، آل محمد پہ یہی پانی بند کر دیا۔ آج ہم سے عصر عاشور تک آل محمد کا بچہ بچہ تشنہ لب، سکینہ پیاس سے بلکے گی، حسین کا علی اصغر پیاس سے تڑپے گا، لیکن کمینوں کو حیا نہیں آئے گی۔ یہ پانی بی بی زہرا کا مہر نہ تھا، مگر
جس پانی کو سادات سے روکے رکھا۔ عزیزان گرامی، خیام حسینی میں علی کی بہوؤں کا عجیب کردار تھا۔ کل ایک بہو کی کہانی سنائی، آج دوسری بہو کی کہانی سنیے۔ امام حسن مجتبیٰ زہر مل چکا ہے، آخری وقت ہے مولا کا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ جوان ام فروہ اپنے شوہر کو بچھڑتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے قاسم، قاسم کو پاس بلایا، میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک دفعہ ام فروہ کو خطاب کر کے کہا، ام فروہ یہ تعویذ میں قاسم کے بازو پہ باندھے لگا ہوں، جب کہیں مشکل وقت آئے نا، جب کہیں پریشانی کا وقت آئے، اس تعویذ کو کھول لینا، قاسم کی مشکل حل ہو جائے گی۔ میں کہوں گا عزیزوں، دیکھیں جن خواتین کے شوہر جوانی میں مر جاتے ہیں نا، یہ خواتین پوری امید اپنے ان بچوں پہ لگا لیتی ہیں کہ کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کا صحرا سجاؤں گی، ان کو مہندی لگاؤں گی۔ اپنے وہ تمام ارمان جو بیوہ ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے نا، وہ اپنے بچے کی شکل میں تصویر کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، فروہ کی بھی تنہا ڈھارس قاسم، تنہا ڈھارس قاسم۔ وقت گزرتا گیا، عزیزان گرامی، کربلا پیش آ گئی حسین ابن علی کو۔ میں کہوں گا قربان جاؤں اے علی کی بہوؤں میں آپ پر۔ کیسی بہویں ہیں؟ ایک جو رباب ہے وہ سکینہ اور علی اصغر کو لٹا کے اس کربلا سے نکلے گی، لیلہ ہے تو علی اکبر کو لٹا کے نکلے گی، فروہ ہے تو جناب قاسم کو لٹا کے بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اس میدان سے نکلے گی۔ میں کہوں گا عجیب ہے، مائیں کبھی بھی بچوں کی موت نہیں مانگتی، ماؤں کی ہمیشہ حسرت ہوتی ہے بچہ جوان ہو، بچہ میرا گھر میں چلتا پھرتا نظر آئے، بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور ہے، بچے کی وجہ سے رونقیں ہیں، میرا بچہ پھولے پھلے، میرے بچے کی اولاد ہو۔ تمام ارمان بچے ہوتے ہیں، خصوصاً بیوہ ماؤں کا تو تنہا اگر ایک بچہ ہو وہی ارمان رہ جاتا ہے۔ لیکن میں کہوں قربان جاؤں جناب ام فروہ کے کہ میدان کربلا میں روز عاشور جب کبھی قاسم خیمہ ماں کے پاس سے گزرتا، ماں ایک ہی سوال بار بار کرتی، قاسم تو ابھی زندہ ہے؟ قربان جاؤں میں ان ماؤں کے حوصلے پر۔ قاسم اول محمد چلے گئے، تو ابھی زندہ ہے؟ علی اکبر کے جگر میں برچھی لگی، تو ابھی زندہ؟ اجرکم اللہ۔ عجیب مائیں ہے کربلا کی مائیں۔ عزیزان گرامی، شب عاشور امام حسین علیہ السلام جو خواتین کے خیام کا جائزہ لیتے ہوئے گزرے، اس خیمے کے پاس سے گزرے جس خیمے میں جناب ام فروہ اور جناب قاسم موجود ہیں۔ ام فروہ اپنے اس 13 سالہ کم سن بیٹے کو کہہ رہی ہے، بیٹا قاسم دیکھ تیرے بھائی علی اکبر جوش اور جذبے سے لڑیں گے، دیکھ بیٹا اون و محمد، ایک کا دادا جعفر ایک کا نانا علی مرتضیٰ جوش و جذبے سے لڑیں گے، بیٹا تیرا بابا بھی حسن ہے، دیکھ اپنی ماں کا بات کا خیال رکھنا، کل جب میدان میں جانا ایسے لڑنا جیسے ہاشمی شیر لڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تو اچھا نہ لڑا تو تیرے باپ کو تو کوئی کچھ نہ کہے گا، کہیں گے ام فروہ کے دودھ کا قصور۔ اجرکم اللہ، ام فروہ کے دودھ کا قصور ہے۔ کہا ماں پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا بھی لڑ کے دکھائے گا۔ لیکن جب خیمے کے پاس سے گزرتا، ماں پوچھتی تو ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ ماں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اماں میں کیا کروں، جب بھی میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں ایک دفعہ میری کامن کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے بیٹا۔ اجرکم اللہ، تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، تجھے کیسے جہاد کی جانب بھیجوں؟ چچا ہے کہ اجازت نہیں دیتے،
حسین کی سرپرستی میں پلی، لیکن ماں حیا بی بی تھی، خود امام حسین سے بات نہیں کرتی تھی۔ بی بی زینب کو کہا بی بی آپ بھیا کو دیجئے، آپ بھیا سے شفاعت کیجئے۔ اور میں قربان جاؤں ام فروا کہ جسے بیٹا ذبح کرانے کا شوق، جسے بیٹا ذبح کروانے کا شوق ہے، منتیں کر رہی ہے۔ جناب زینب نے بھیا حسین کو بلایا، حسن کا تعویذ دکھایا، ایک دفعہ مولا نے اپنی آنکھوں سے لگایا، چومنا شروع کیا، سینے سے لگایا۔ بھیا خط میں لکھا کیا تھا؟ اے میرے بھیا حسین، کل جب عصر عاشور تو اکیلا تنہا رہ جائے گا، میں نہیں ہوں گا، میری جگہ قاسم قبول کر، میری جگہ قاسم کو قبول کر۔ عزیزان گرامی، وہ جن کی جوان اولادیں ہیں، خدا جوان اولاد کا دکھ نہ دکھائے، یہ پریشانی کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی ماں کو نہ دکھائے۔ اب اجازت ملی، اجازت کے بعد ام فروا نے کہا اے بھیا حسین یہ امامہ لیجئے اور سر پر باندھئے۔ حسن کا امامہ ایک دفعہ باندھنا شروع کیا، تاریخ نے نقل کیا ہے امامہ ایسے باندھا کہ آدھا امامہ سر پہ باندھا، آدھا تحت العنق، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد ہے۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک 14ویں کا چاند خیموں سے باہر آتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی کا قاسم ہے۔ بچے کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو کلاه نہ پہنائی جا سکتی، بچے کا قد اتنا چھوٹا تھا اس کو زرہ نہ پہنائی جا سکتی، بغیر زرہ کے، بغیر کلاه کے قاسم میدان جنگ میں گئے۔ ایک دفعہ جنگ کرنا شروع کی، شامیوں کے لشکر تتر بتر ہوئے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ایک کمینے نے پشت سے سر پہ گرز مارا۔ جناب قاسم چچا کو ندا دی، چیان ماں ادرکنی، اے چچا جلدی آئیے۔ علی اکبر کی لاش پہ اتنا جلدی نہ گئے، روایت کہتی ہے حسین قاسم کی لاش پہ پہنچے، اس کمینے کے بازو پر تلوار ماری، وہ جو چیخا تو لشکر اس کی مدد کے لیے آیا۔ قاسم گھوڑے سے زمین، دائیں کا لشکر بائیں کی جانب، بائیں کا لشکر دائیں کی جانب۔ عزیز و کربلا کے 2 شہید ہیں جنہیں گھوڑوں نے پامال کیا ہے، ایک حسین ابن علی اور ایک قاسم۔ فرق کتنا ہے؟ حسین شہادت کے بعد گھوڑوں سے پامال ہوئے، میرا جیتا جاتا قاسم ادھر کے گھوڑے۔ ماتم حسین